السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پہلے ان کی بات سن لیجئے، کیونکہ یہ لوگ ہر واقعے سے تقلید اور تحقیق کا پہلو نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسلام کی زندگی میں ہمارے لیے اور بھی بہت بڑا ایک سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تحقیق کرنے والے تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے۔ قوم والوں کے پاس گئے، پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ الگ الگ طرح کے بت جو تم نے بنا کر کے رکھے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں ان کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ سوال کیا، تحقیق کرنا شروع کی۔ اس کے مقابلے میں جو قوم تھی انہوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم علیہ السلام دلیل مانگ رہے ہیں کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے پاس ان کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جب ایک محقق دلیل مانتا ہے تو مقلد اس کے سامنے کیا پیش کرتا ہے؟ دلیل کی جگہ شخصیتیں پیش کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے واقعے کو ایک ایسا رنگ دے دیا جس سے ان کے مسلک کا جو مطلب نکالنا یہ چاہتے ہیں وہ مطلب نکل رہا ہے، اور واقعے کو توڑ مروڑ کر انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے محقق بنا دیا، اور ان کی قوم جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی اس کو انہوں نے مقلد بنا دیا، جو آج کے زمانے میں امت محمدیہ میں جو مسلمان تقلید کرتے ہیں، مقلد کہلاتے ہیں 99.9%، یہ جو تقلید کرتے ہیں، ان مقلدوں کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قوم سے ملا دیا جو کفر اور شرک میں مبتلا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات انہوں نے گڑھی کہ آپ تحقیق کرتے تھے، جبکہ انبیاء کرام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ محقق بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انبیاء تو رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں، شریعت دے کر بھیجے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کے معاملے میں کسی کی بھی بات پر یقین نہ کریں، آپ خود تحقیق کریں۔ تحقیق کا مطلب ان کے نزدیک ہوتا ہے سوال کرنا، کسی کے بھی بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں جو معلوم نہیں ہے سوال کرنا، اور سوال بھی دلیل کا کرنا۔ کوئی اہل علم کوئی بات بتائے تو اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اس سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی دلیل کہاں ہے۔ یہ ان کا منشا ہے۔ دوستو، قرآن میں حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ دین پر تحقیق کر کے عمل کرو، کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ ضرور ملے گا کہ اتباع کرو، علماء کی اتباع کرو، اہل علم سے پوچھو۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے قیامت کے دن کہ لو کننا نسمع او نعقل، اے کاش کہ اگر ہم دنیا میں اہل علم کی بات سن لیتے، او نعقل، یا بات کو ہم سمجھ جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے علماء دیے ہیں، فقہا دیے ہیں، محدثین دیے ہیں، مفسرین دیے ہیں، اور انہیں نبی کا وارث بتایا ہے، کیونکہ یہ شریعت قیامت تک چلنا ہے تو اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ ہر نئی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو اس علم دین کی حفاظت کریں گے، اور اس دین میں جعل سازوں، دھوکے بازوں اور جھوٹوں کی تحریفات کو وہ رد کرتے رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس امت کے علماء کو اپنا وارث بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عالم بنو، یا عالم کے پاس علم حاصل کرو، یا اس کی اتباع کرنے والے بنو، اغد عالما او متعلما او محبا او متبعا، یا عالم کی اتباع کرنے والے بنو۔ میرے دوستو، دین پر عمل کرنا اس راستے پر چلنے کا نام ہے، اور اس راستے پر بھی جو اس راستے پر گزرے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا نام ہے دین۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات پائے گا۔ اسی طرح یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ کہتی ہے کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ یہ تو قرآن پچھلی قوموں کے بارے میں کہتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ایسے ایسے جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے جو نئی نئی باتیں تمہیں بتائیں گے، جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گی۔ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتوکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ پتہ یہ چلا کہ اس امت کے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، وہ برحق ہوں گے۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے قریب علم کی اٹھنے کی جو کیفیت ہوگی، دنیا سے جو علم دین اٹھ جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اموات کثرت سے دیں گے۔ جب علماء اس امت سے اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جہلا باقی رہ جائیں گے، جو خود تو گمراہ ہوں گے ہی، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ علم دین علماء کے پاس ہوگا، جب تک لوگ علماء سے جڑے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے تو گمراہوں کی اتباع کر کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، سارے مسائل کی تحقیق ہو چکی ہے، صرف عمل کرنا باقی ہے۔
عمل کو چھوڑ کر مزید کسی نئی تحقیق میں لگنا یہ صرف وقت کا ضیاع ہے اور گمراہی کا راستہ